قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. دیکھو اگر رسالت کا اجر دینا چاہتے ہو تو اولاد سے محبت کرو. آیا ہے اجر رسالت، آیا ہے قربہ، آیا ہے مودت، 3 نام ہے اس آیت کے. اس آیت کے سلسلے میں علماء تفسیر نے یہ لکھا کہ یہ آیت مکی ہے، یہ مکے میں نازل ہوئی، اور علماء اسلام کو اصرار ہے کہ یہ آیت مکی ثابت ہو. آیت کیا ہے؟ قل، کہہ دو لا اسألکم علیہ اجرا، میں اپنی رسالت کا کوئی اجر نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، مگر قرابت داروں سے محبت کرو. میں نے لفظی ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کیا. لوگوں نے کہا کہ یہ آیت مکی ہے، مکے میں نازل ہوئی، اور لوگوں کو اصرار ہے کہ یہ آیت مکی ہے. اصرار، یہ اصرار کیوں ہے کہ یہ آیت مکے میں نازل ہوئی؟ تو عزیزو اس کا سبب یہ ہے کہ علی و فاطمہ کی شادی مدینے میں ہوئی، حسنین مدینے میں پیدا ہوئے. بہت توجہ فرمائیں، حسنین مدینے میں پیدا ہوئے، علی و فاطمہ کی شادی ظاہر ہے کہ مدینے میں ہوئی. تو علماء تفسیر اس آیت کو مکی ثابت کر کے یہ چاہتے تھے کہ علی و فاطمہ کی اور حسنین کی فضیلتی ثابت نہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ جب آیت مکے کی ہے، جب آیت مکے کی ہے تو ظاہر ہے کہ اس سے وہ لوگ مراد نہیں ہے جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے. ابھی ہجرت ہوگی، رسول مدینے جائیں گے، علی و فاطمہ کی شادی ہوگی، پھر حسنین پیدا ہوں گے، تو پھر آئے اجر رسالت کا اطلاق ہوگا. مکے میں تو نہ شادی ہوئی نہ پیدا ہوئے. اس لیے علماء تفسیر کو اصرار ہے، بہت توجہ کریں، اصرار ہے کہ آیت مدینے کی نہیں مکے کی ہے. اور دوسری بات علماء تفسیر نے کیا کہی کہ سنو، اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رسول نے کہا میرے رشتہ داروں سے محبت کرو، بلکہ مطلب یہ تھا کہ اپنے رشتہ داروں سے محبت کرو. دونوں باتیں واضح ہو گئی. آیت مکی ہے، آیت مکی ہے. دوسری بات کہ میری رسالت کا اجر یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں سے آپس میں محبت کرو. بتا دیجو ان 2 مسائل کو انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. آیت کیا ہے؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا، حبیب کہہ دو کہ مجھے رسالت کا کوئی اجر نہیں چاہیے، رسالت کی کوئی مزدوری نہیں چاہیے. مزدوری دینا چاہتے ہو تو اولاد سے محبت کرو. عزیزو مجھے اتنا بتلا ہے کہ مزدوری کام کے پہلے لی جاتی ہے یا کام کے بعد؟ عزیزو بتلائیں کہ مزدوری کام سے پہلے دی جاتی ہے یا کام کے بعد دی جاتی ہے؟ ظاہر ہے کہ دنیا کا دستور یہی ہے کہ اجرت کام کو ختم کرنے کے بعد دی جائے. تو اگر یہ آیت مکے کی ہے تو مکے میں تو رسول نے ابھی تبلیغ شروع کی تھی، یہ اجرت مانگنے کا موقع کون سا تھا؟ یہ اجرت مانگنے کا موقع کون سا تھا؟ توجہ فرمائیے آپ نے کہ آیت مکی ہے، کہنے والے نے کہا آیت مکی ہے، اور آیت میں کیا کہا گیا کہ مجھے اجرت دے دو. اجرت کام کے ختم کرنے کے بعد لی جاتی ہے، شروع میں نہیں لی جاتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آیت مکے میں نہیں مدینے میں نازل ہوئی، مدینے میں نازل ہوئی. اور لوگوں نے کیا کہا کہ اس آیت کے مخاطب مشرکین تھے. مکے والوں سے کہا گیا کہ اگر تم رسالت کی کوئی اجرت دینا چاہتے ہو تو اے مشرکین مکہ اپنے اپنے رشتہ داروں سے محبت کرو. تو عزیزو پوچھنا فقط اتنا ہے کہ رسول تبلیغ کرے مسلمانوں میں اور اجرت مانگے مشرکوں سے، یہ منطق کون سی ہے؟ یہ منطق کون سی؟ تو معلوم یہ ہوا کہ آیت مدینے کی اور کام کو ختم کرنے کے بعد، اور آیت کے مخاطب مسلمان، اجرت ان سے مانگی گئی. جب یہ 2 باتیں واضح ہو گئی تو آخر کلام میں لفظ قربہ، قربہ کے معنی قرابت دار، رشتہ دار. لوگوں نے کہا کہ یہ کہا گیا کہ رسول کہہ دو کہ اگر تم اجرت دینا چاہتے ہو تو میرے قرابت داروں سے محبت کرو. میرے کا لفظ تو نہیں ہے، صرف اتنا کہا گیا قرابت داروں سے محبت کرو. تو یہ کہا ثابت کہ اس سے رسول کے قرابت دار مراد ہے. یہ علماء تفسیر نے لکھا. عزیزو دنیا کی ہر لغت کا اور دنیا کی ہر زبان کا دستور ہے کہ جب جملے کو اضافت کے بغیر بولا جائے تو نسبت متکلم کی طرف ہوتی ہے. توجہ کیجیے گا. میں آپ کے گھر جا رہا ہوں، یعنی واقعی آپ کے گھر جا رہا ہوں، اور اگر آپ پوچھیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں اور میں جواب میں کہوں میں گھر جا رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہ کہ اپنے گھر جا رہا ہوں.
اگر میرے ساتھ کوئی چھوٹا سا بچہ ہو، کسی دوسرے کا بیٹا ہو، آپ پوچھیں کس کا بیٹا ہے، میں یہی جواب دوں گا فلاں شخص کا بیٹا ہے. اور اگر میرا بیٹا ہوگا تو میں کہوں گا بیٹا ہے، میرا بیٹا ہے. یہ نہیں کہا، کیا کہا؟ بیٹا ہے. تو جہاں میرا اور اپنا ہٹا لیا جائے وہاں مطلب یہی ہوتا ہے کہ اپنا مراد ہے. توجہ فرمائی آپ نے. حبیب کہہ دو کہ مجھے رسالت کی اجرت نہیں چاہیے، مگر اجرت دینا چاہتے ہو تو قرابت داروں سے محبت کرو. کس کے قرابت دار؟ طریقہ لغت کیا ہے؟ میں گھر جا رہا ہوں، بیٹا ہے، تو جب میرا نہ لگایا جائے، لفظ استعمال ہو، تو نسبت بولنے والے کی طرف اولاد سے محبت کرو. میری رسالت کی اجرت کیا ہے؟ قرابت داروں سے محبت کرو. کس کے قرابت دار؟ ظاہر ہے کہ میرے قرابت دار. دنیا میں لغت عرب کی جتنی مثالیں ملیں گی ان ساری مثالوں کو اگر سامنے رکھ لیں، اصغر چھوٹا مرد، صغرا چھوٹی عورت، احسن اچھا مرد، اقرب قریب ترین رشتہ دار مرد، قربا قریب ترین رشتہ دار عورت. اور جو فرمائی آپ نے، قربا قریب ترین رشتہ دار عورت، ایک عورت. تو آیت نے کہا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. میری رسالت کی اجرت اگر دینا چاہتے ہو تو میری ایک رشتہ دار عورت سے محبت کرو، ایک رشتہ دار عورت سے. تو اب جس وقت یہ آیت نازل ہوئی، رسول کی پھوپھیاں بھی موجود تھی، رسول کی پھوپھیزاد بہنیں بھی موجود تھی، ازواج مطہرات بھی موجود تھی. اور آیت کا کہنا یہ کہ ایک قریب ترین رشتہ دار عورت سے محبت کرو. تو اس سارے فہرست سے پھوپھیاں خارج ہوئی، پھوپھیزاد بہنیں خارج ہوئی، ازواج خارج ہوئی. اب کوئی ہے ایسی عورت جو ایک ہو اور قریب ترین ہو؟ تو اگر بات اب بھی واضح نہ ہو تو زبان رسالت نے اعلان کیا کہ الفاطمہ تو بدۃ منی. فاطمہ تو بدۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. ایک رشتہ دار عورت، ایک رشتہ دار عورت، اس سے محبت کرو. وہ رشتہ دار عورت کون؟ سیدہ، پھوپھیاں نہیں، پھوپھیزاد بہنیں نہیں، ازواج مطہرات نہیں. ایک رشتہ دار عورت، وہ اکلوتی بیٹی، اس سے محبت کرو. تو سیدہ کو محبت کا مرکز بنا کر شہادہ معصومین کو سمیٹ لیا گیا اس ایک آیت میں. ضرور پڑھیں محمد سیدہ کو مرکز محبت بنا کر شہادہ معصومین کی محبت کو اس ایک لفظ میں سمیٹا گیا. یہ میری قریبی رشتہ دار عورت ہے، میرا ٹکڑا ہے. خبردار وہ بیٹی جو قرآن میں قربا کے لفظ سے خطاب کی گئی، اس بیٹی کو اذیت دینے کا تصور بھی نہ کرنا.